آصف صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے کہ مالی اور اخلاقی بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے اور ایک سال معاشرے کے قیام کے لیے دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب، پھر ہم اسی طرف جائیں گے کہ جو ایک سب سے گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ جو عہدے ہیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کے پہلے تباہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ قومیں اس سے پہلے جو تباہ ہوتی تھی ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ان کا کوئی بڑا کچھ غلط کرتا تھا تو اس کو تو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹوں کے اوپر جو ہے وہ گرفت کر لیتے تھے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں ابھی جو بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں فلاں کا، یعنی اس حوالے سے قانون تو پھر یہ بنا نا کہ اکراس دی بورڈ اچھا دیکھیے اب یہاں پر جس حد تک یہ چیزیں آ رہی ہیں، ایک شخص نے غبن کیا، آپ نے اس سے اگلوا لیا. اب وہ کتنا اگلوایا نمبر 1 کچھ نہیں پتا. نمبر 2 بھائی اس کے غبن پہ اس کو سزا کیا دی آپ نے؟ جب تک سزا کا کوئی طریقہ کار نہیں وضع ہوگا تو وہ سزا ملے گی، باقی عبرت حاصل کریں گے. چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹو بھائی. صحیح. اور کوئی اس طرح کیا کم از کم اس کو قرار واقعی سزا تو ملے. یہاں پہ تو ایک بڑی باعزت سے شخصیت سامنے آتی ہے، اس نے اتنا غبن کیا، اس سے اتنی ریکوری، اب اس کے بعد وہ دودھ سے بارگین کی، اس کے بعد وہ دودھ سے دھل گیا، نہا دھو کے جو ہے دودھ سے دھلا. اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے جناب، آپ 10 ارب کا کریں، 1 ارب آپ جو ہے وہ ریکوری میں دے دیں، باقی 9 ارب آپ کے حلال ہو گئے. جی، وائٹ ہو گئے. یہ قانون جو ہے یہ کسی اخلاقی قوانین کے اوپر نہیں آ رہا. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں اگر واقعی میں ہم اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں 2 لیول پر کام کرنا ہوگا، انفرادی اور اجتماعی. انفرادی طور پر ہر شخص اپنا خود جائزہ لے کہ بھئی وہ کس حد تک بے ایمانی میں ملوث ہے یا اس کو اپنے اندر کیا کیا اصلاح کرنی چاہیے. سب سے پہلے شرمسار ہو، جو کہ ابھی ہمیں اوپر کوئی چیز نظر نہیں آتی. نون لیگ والے خوش ہوتے ہیں جناب عمران خان کی حکومت کا نکلا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں سابقہ حکومت. لہذا شرم تو نام ہی نہیں، شرم اور جسے کہے گا ندامت، جو کہ کسی بھی پازیٹیو کام کے لیے بنیادی ہے کہ پہلے ندامت ہو، وہ ہے نہیں. خیر چلیں واپس آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنی ہم انفرادی طور پہ دیکھیں، جائزہ لیں، ندامت ہو، اللہ سے توبہ کریں اور اس کو نہ کرنے کا عہد کریں اپنی ڈومین میں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ پھر میری ڈومین میں کیا کیا چیزیں اور آ رہی ہیں جہاں پر میں دیکھوں کہ میں کرپشن اس کو پاک کر سکتی ہوں. تو انڈیویجول لیول پہ، گورنمنٹ لیول پر وسیم صاحب اس وقت آپ جو بھی چیز جہاں سے اٹھائیں کرپشن ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو صرف دعا کی جا سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھائے اور یہاں پہ کوئی انقلاب آ جائے، ورنہ ہر ادارہ کسی کا نام اٹھا لے. آپ مجھے بتا دیں کون ہے جس کے بارے میں آج آپ کہہ سکتے ہیں جناب یس پرفیکٹ. اور جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ جناب رپورٹ آئی تو فلاں اپنے پیسے نکال لیے، نیب بھی ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ، جو کھانے والے ہیں ان کے ساتھ وہی ملے ہوئے ہیں. حکومت پاکستان نے یہ جو پیمنٹ کی ہے اتنی اجلت میں کی کہ اس کا ٹیکس بھی ہولڈ نہیں کیا. 69 کروڑ روپے کا نوٹس دے دیا اب ایف بی آر نے نیب کو کہ جناب آپ نے تو پیمنٹ کر دی ہے، اتنی فوراً پیمنٹ کر دی ہے، لیکن 15% آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹنا تھا وہ نہیں کاٹا. اتنی اجلت میں پیمنٹ کی تو اس کا پتہ چل رہا ہے نا. اس کرو کہ یہاں پہ کس چیز پر ہوئے گی. ابھی یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر غبن یا ایک کرپشن یہ بھی ایک ماڈرن لفظ بن گیا ہے اور بس وہ ہو گیا. اس کے بعد ہمیں یہاں پر نظام وہ لے کے آنا چاہیے، اس نظام کی کوشش تو کریں. یہ الادین کا چراغ نہیں ہے کہ ہاتھ یوں رگڑے گی جیسے خان صاحب نے کہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بس میں آ جاؤں گا اور جناب پاکستان ایک دم ٹائیگر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ یہاں پہ اصلاح کا کام انفرادی طور پہ بھی کریں اور اجتماعی طور پہ بھی. اس ملک کے اندر اجتماعی سطح پر جو ہے وہ ایسا نظام یہاں پر ہو کہ جس میں انصاف، عدل، سارا کچھ اور امانت داری ساری چیزیں موجود ہوں. وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بہرحال اس نظام کے لیے کوشش کرنی ہے. کوشش لوگوں ہی نے کرنی ہے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، ایک حکومت جاتی دوسری آ جاتی ہے، اس میں تو نظام تو نہیں بدلتا. یہاں نظام کی تبدیلی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. اس میں ایک چیز کرنا چاہوں گا بنیادی طور پر کہ جو الصادق والمصدوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کو 2 میں آپ کے سامنے سے رکھوں گا. اعمالکم اموالکم، جو بنیادی بات کی ہے ہم میں سے ہر فرد کو اپنے اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں وہی اعمال ہم پر حکمران ہیں. یہ ہمارے سیاستدان، ہمارے جج، ہماری بیوروکریسی کہاں سے آتی ہے؟ اسی معاشرے کا حصہ ہے. ہم ان کو بیٹھ کر بلیم کر لیں تو بعد میں ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم سب کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. اور دوسری اہم ترین بات صادق والمصدوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. آج ہم ہر ایک اپنا دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ امانت دار ہیں اور کتنے لوگ عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.